یہ وہ دل کے پھپھولے ہیں جو پھوڑنا پڑتا ہے ہمیں جب ہم رستوں پہ چلتے ہیں، راتوں کو گزرتے ہیں روڈوں پر، اپنے نوجوانوں کے کارنامے کو دیکھ کر ہمیں اتنی کڑن ہوتی ہے، ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ غیر کیا دیکھ کر ان کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ چلتے ہوئے دیکھ لیجئے آپ کیسے ہمارے نوجوان ایک دوسرے کا تعارف کیسی گالم گلوچ سے کرتے ہیں۔ یہ تہذیب ہے ہماری۔ باہر کے علاقوں سے ممرہ کے اندر بازار خریدنے غیر لوگ آتے ہیں، بدلا پور سے آتے ہیں، امبرناتھ سے میرے 4 ہندو میرے پہچان کے تھے جو کنما نگر وکرولی میں رہتے تھے، مجھے ایک دن مل گئے، فرمایا ہم وہاں سے آپ لوگوں کے علاقے میں سامان خریدنے آتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے بہترین موقع نہیں ہے کہ وہ غیر ہمارے بازاروں میں آ رہے ہیں، ہم وہ اسلام پیش کریں کہ وہ ہمارے کیریکٹر اور اخلاق کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں؟ اللہ نے تو سارے راستے فرمایا، ساری چیزیں ہیں، اور اللہ کا رحم تو وہی ہے جو ابوبکر اور صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ 50 لاکھ کا عرفات میں مجمع ہوتا ہے، حاجی دعا مانگتا ہے، کئی قبولیت دیکھ رہی ہے آپ، کئی کا جو معاملہ ہے امت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھیے کل کی رپورٹ ہے کہ پورا کا پورا فلسطینیوں کے روم کا پورا علاقہ خالی کروا دیا درندہ اسرائیل نے۔ کہیں مدد آ رہی ہے اللہ کی؟ کیوں ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم کہ کیا بات ہے؟ اللہ تو رحیم اور کریم ہے۔ آپ دیکھ لیے ذرا سی کرسمس کا معاملہ اس پر کیا، ادھر یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ سارے لوگ اٹھ گئے۔ 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، مسلمانوں کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی ملک بولنے کو تیار نہیں۔ یہ حال ہمارا ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ تم جب تک متحد نہیں ہوگے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، معاملہ یہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو اپنی بریلیت لیے پھر رہے ہیں، دیوبندیت لیے پھر رہے ہیں، اہل حدیثت لیے پھر رہے ہیں، مسلمان کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ ہم کو مسلمان بنا دے۔ اور یہ وہ تعارف ہے کہ تعارف اللہ نے کرایا، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، سورہ احزاب میں کروایا اللہ نے۔ دوستو، یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ 5 بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے عبادات عقائد ہے، عقائد کے بعد عبادات ہیں، عبادات کے بعد معاملات ہیں، معاملات کے بعد معاشرات ہے، معاشرات کے بعد اخلاقیات ہے۔ اس سے اسلام تعارف ہوگا ہمارا۔ اگر اس میں کمی ہوئی، اللہ رحم فرمائے کہ اسلام کو سب سے زیادہ، قاری صاحب نے تو اپنے دور میں فرماتے کہ اس وقت سب سے زیادہ اسلام کو نقصان ہم مسلمان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ کہنا سننا اس لیے ہے، یہ جھنجھوڑنا اس لیے ہے، یہ بات کرنا اس لیے ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنے رب کو راضی کر لوں، آپ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اللہ، اور اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ حضرت علی فرماتے کہ ایمان والے کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ 63 سال، 65 سال، 4 سال یا تو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے۔ 60 اور 65 سال کے لیے ایک فلیٹ ہے، ایک بنگلہ ہے، کم پڑ رہا ہے، اور بنگلہ لو، اور کالا کانی کرو، اور بےایمانی کرو، اور بلڈنگیں بناؤ، کب تک کریں گے؟ نہ دل دنیا میں تو رکھنا سمجھ نادان پردیسی، خدا سے دل لگا لینا سمجھ نادان پردیسی، یا عورت اور بچے بھی تیرے ماں باپ اور بھائی، سبھی مطلب کہ تو تنہا سمجھ نادان پردیسی، اندھیری گور میں تجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، نہیں کچھ کوئی ذات رب، نہیں کچھ ذات رب، اللہ کے سوا کوئی ماں نہیں ہوگا۔ وہاں پر جواب دینا پڑے ان اولادوں کے لیے، ان بچوں کے لیے حرام کی کمائی کی بلڈنگیں تیار کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ بھی نہیں ہوں گے وہ نیک اولاد۔ جب حرام کی کمائی کھلاؤ گے تو وہ اعمال نیک کہاں سے ان کو توفیق ہوگی؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔
یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مسجد کی در و دیوار گواہی دے گی اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اپنے بڑوں سے جو امانت جتنی ملی وہ طالب علمانہ بات آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا یہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، سننے والوں کو اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اے اللہ کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے، اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تھوڑا عمل ہو لیکن اللہ تجھے راضی کرنے والا عمل ہو، لوگوں کو راضی کرنے کی فکر نہ ہو۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تھوڑا عمل ہو لیکن روز ہو اور اللہ واسطے ہو، اللہ کو پسند ہے۔ اے اللہ ہم سے ایسے عمل کروا لے۔ اے اللہ ہم کو نفل نماز کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا۔ اے اللہ ان کی تربیتوں میں رہنے والے بچوں کو اے اللہ مسلمان بنا، دیندار بنا، ہماری ان ماں بہنوں کو دیندار بنا۔ اے اللہ ان کو ثانی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا، رابعہ بصریہ بنا۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے حضرت مجدد الافسانی اور معین الدین اجمیری جیسی ماں بنا۔ اے اللہ جن کی تربیت میں رہ کے اے اللہ ہم مسلمان بن جائیں، اللہ کے نبی کو دین کو زندہ کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگیوں میں سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں، اپنے گھروں میں اسلام کا معاشرہ زندہ کرنے والے بن جائیں، اپنے معاشرے میں اسلام کا تعارف کرانے والے بن جائیں۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں ایسی زندگی صحابہ جیسی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحابوں کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اور خاص کر اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ وہاں کے بچوں پہ رحم فرما، وہاں کی ہماری بہن بیٹیوں پہ ماؤں پہ رحم فرما، اور اللہ اس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ یہ ظالم حکومت سے اس ملک کے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، ہماری مسجدوں کا بول بالا فرما، اللہ والوں کی خانقاہوں کا بول بالا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو طریقوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ نفل نماز کے سجدوں سے آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، ہمارے معاشرے کے اندر اے اللہ اسلام کو زندہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا۔ اے اللہ دین کی کشتی چلانے والا ہماری ماں بہنوں کو بنا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔